نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اسماء الحسنی، اس میں ایک بہت خوبصورت نام ہے التواب۔ التواب، آج ہم اللہ کا نام التواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ التواب یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، وہ بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نام کی تعریف اور معنی یعنی ڈیفینیشن اور اس کا میننگ۔ التواب اللہ کے 99 نیمز میں سے ایک نام ہے۔ یہ قرآن کریم میں 11 بار آتا ہے۔ یہ نام تابہ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے رجوع۔ رجوع یعنی پلٹنا، یعنی کسی جگہ سے کہیں لوٹ کر آنا، جہاں سے شروعات ہوئی وہاں سے لوٹنا، واپسی کرنا۔ تو تابہ سے ہی توبہ آتا ہے، اور توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ اس حساب سے التواب کا مطلب ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ سے ہی تواب ہے، تواب سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، بار بار اپنے بندوں کی طرف مڑنے والا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بار بار توبہ قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نام اکیلے آئے۔ ایسے ہی التواب کئی بار الرحیم کے ساتھ آتا ہے، اور ایک بار الحکیم کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تواب الرحیم، تواب الحکیم۔ اللہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی اللہ حکمت والا ہے، جو اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات تو وہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے نام کی خاصیت۔ اب تابہ جو ہے، تابہ، توبہ، یتوبو، یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، مہربانی کرنا، پلٹنا۔ تب جب اللہ تعالیٰ بندے کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی تابہ ورڈ اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب مہربانی ہوگا، اللہ کا رجوع کرنا اپنے بندے کی طرف، یعنی بندے کی توبہ کو قبول فرمانا۔ اللہ کے اعتبار سے التواب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندے کی طرف اس سے زیادہ رجوع کرتا ہے جتنا بندہ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف 3 طرح سے رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف تو وہ 3 طرح سے متوجہ ہوتے ہیں، نظر پھیرتے ہیں بندے کی طرف۔ پہلا، اللہ اپنے بندے کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو
تو انسان کو اپنے گناہ نظر نہیں آئیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ نظر آتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کی نعمت سے نوازا، اور وہی اس کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کی جگہ کوئی اور کفارہ رکھا ہوتا، جیسے ہر گناہ پر صدقہ کرنا یا روزے رکھنا، تو ہم انسانوں کے لیے اس کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن اسلام آسان دین ہے، اور اللہ نے ہمیں توبہ کا کانسیپٹ دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ یعنی یہ بہت اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نہ کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے اور نہ کوئی صدقہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم صدقہ دے دیں تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی گناہ پر، اپنے کوئی گناہ پر صدقہ دے دیں تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن توبہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ توفیق پانے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اتنی ہی شدت سے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو التواب اس کی توبہ قبول کر کے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تواب کے معنی صرف معاف کر دینے کے نہیں، بلکہ بار بار معاف کر دینے کے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اسے بار بار معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نہ صرف بندے کو معاف کرتا ہے بلکہ بار بار اسے موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اور جتنی بار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اتنی ہی بار اسے معاف کرتا ہے۔ اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ معاف کرنے کے بعد نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، یہاں تک کہ بندے کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اچھے کام کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلو، صراط مستقیم کی منزل جنت ہے۔ تو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے سیدھے چلتا ہے، لیکن اس کا نفس، کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی لوگ کسی گناہ کے لیے اسے اکساتے ہیں اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ بھٹک کر یا تو وہ ایک غلط ٹرن لے لیتا ہے، غلط ٹرن لے کے وہ گناہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا اور بندوں کو بھڑکائے گا، تو وہ غلط ٹرن لے لیتا ہے۔ جب وہ غلط ٹرن لیتا ہے، کوئی کسی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، تو اس نے جو غلط ٹرن لیا تھا وہاں سے وہ پلٹتا ہے، پلٹ کر دوبارہ صراط مستقیم پر آتا ہے۔ تو اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور وہ پھر سیدھے راستے پر آتا ہے۔ تو اس پلٹنے کی جو پروسیس ہے پوری، یہ توبہ کہلاتی ہے کہ انسان بھٹک گیا، بھٹک کر غلط راستے پر چلا گیا، پھر اسے احساس ہوا، پھر اسے شرمندگی ہوئی، اسے ندامت ہوئی کہ نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، اور جب پلٹتا ہے اس کے بعد وہ اور زیادہ اچھے کام کرتا ہے، اور زیادہ صدقہ کرتا ہے، اور جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اس کے دین کو پھیلانا یا جو اچھے کام ہیں وہ سب کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، پہلی بات جب وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔
پھر اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو جو اس کا گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ پھر وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں باقی بھی نہیں رہتا اور اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیوں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، یعنی پھر اللہ کی طرف ایمان لایا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو، جو ان کے گناہ ہو چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ پھر بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، بندوں کے لیے بھی آتا ہے تابہ، جب بندے کے لیے آتا ہے تابہ یتوبو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کی، وہ اللہ کی طرف پلٹا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا گناہ چھوڑتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے اور اس گناہ سے رجوع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے گا، اس کے بعد اس گناہ کو برا سمجھے گا، اس کو دل میں احساس ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس گناہ سے رجوع کرے گا، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے گا بالکل۔ تو اس نام پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم یقین کریں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، تو وہ ضرور ہماری توبہ قبول کریں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور اگر ہم سے وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان دوبارہ بھٹک سکتا ہے، پھر غلط راستے پہ چل سکتا ہے وہ، اور اگر وہ دوبارہ غلطی سے انجانے میں پھر وہ گناہ کر دیتا ہے تو پھر بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب ہے اور وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی وہ پھر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی جانے انجانے تو بندے کو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ، اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پھر توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ بار بار اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور کیونکہ انسانوں سے بار بار کوئی خطا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم التواب کو روز اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اسے اس کے اس نام سے پکاریں، سچے دل سے، یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا اور ہمارے گناہوں پر سچی ندامت کو قبول کرے گا۔ جب ہم دعا کریں تو ہمیں التواب کہہ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو التواب ہے، تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے ہمیں رجوع کرنے کی، ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اس پر ہماری توبہ کو قبول کر۔ توبہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، جو یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ وضو جب ہم کر کے آتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں کو، توابین کو، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ بار بار غلطی کرتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی غلطی نہ کرے، پھر وہ فرشتہ ہو جائے گا، پھر وہ انسان نہیں ہوگا۔
تو انسان بار بار غلطی کرتا ہے اور اللہ کی طرف وہ بار بار پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ فوراً ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اچھے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ متطہرین یعنی کہ جو پاک صاف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے اعمال نامے میں جو ہمارے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ غفور ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، یعنی باہر سے بھی پاک رہتے ہیں اور اندر سے بھی پاک رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اب اندر کی پاکی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو کسی سے نہ جلن ہو، نہ حسد ہو، اس کے دل میں تقوی ہو۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان پاک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بار بار توبہ کرنا چاہیے اور پاک صاف رہنا چاہیے۔ پاک صاف ہمیں باہر سے بھی رہنا چاہیے اور ہمیں ہمارا دل بھی ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ وہ سچے دل سے کی جائے، اس نیت سے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ یعنی اپنے دل کو صاف کر کے پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بس سوچیں کہ چلو کوئی گناہ ہو گیا، ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، اور پھر وہ جان بوجھ کے دوبارہ وہ گناہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ صاف دل سے اور یہ سوچ کے توبہ کرنی چاہیے کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ ہمیشہ یہ سوچ کے توبہ کرنی چاہیے کہ اب ہم یہ گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں جس سے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں پر ہمیں سچا افسوس ہونا چاہیے اور اس سے تہہ دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم یعنی افسوس، پچھتاوا، ندامت ہی توبہ ہے۔ یعنی جب ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں، ندامت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی توبہ ہوتی ہے۔ دل سے توبہ کرنے کے بعد زبان سے استغفار کریں، اللہ کو اس کے معاف کر دینے والے ناموں سے پکاریں۔ دل سے ہم نے توبہ کی، زبان سے استغفار کیا، اس کے بعد جب اللہ کو پکاریں تو یا غفار، یا عفو، یا تواب، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، میری توبہ قبول فرما۔ اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی توبہ کو مکمل کریں، یہ عہد کریں کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے۔ یہ پکا عہد کرنا چاہیے انسان کو۔ اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بدلے اچھے کام کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مٹانے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی گلاس ہے، اس میں آپ کا کچھ گندا پانی بھرا ہے، اور اگر آپ اس کو ٹیپ کے نیچے رکھ دیں اور اس میں صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے کر کے وہ گندا پانی سب نکل جائے گا اور صاف پانی اس کپ میں بھر جائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی غلط کام بھی کیے ہیں اور جب ہم اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں، تو وہ گناہوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہم زبان سے استغفار کرتے رہیں اور اچھے اچھے کام کریں۔ جب ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کرنے کے بعد اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔
جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ علماء کے نزدیک التواب وہ آخری نام تھا اور آخری آیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی۔ آخری سورہ نازل ہوئی تھی سورہ النصر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس میں پھر یہ لاسٹ جو آیت تھی اس میں تواب آیا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ یعنی آخری جو چیز ہوتی ہے وہ کچھ ریمائنڈر ہوتی ہے کہ وہ چیز کرو، اس چیز کی پابندی کرو۔ علماء کے نزدیک سورہ نصر وہ آخری سورہ تھی جو نازل ہوئی، جس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آخری الفاظ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم سے بات کی ان کی کتنی اہمیت ہوگی، اور وہ ہمیں کیا آخری میسج دینا چاہتے ہوں گے کہ میرے بندو ہمیشہ میری طرف رجوع کرو، میں ہمیشہ تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے تواب۔ تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے رب کی حمد کرو، اس سے مغفرت مانگو، اور یقین دلایا گیا تھا کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے کی شرطیں، اب کچھ شرطیں ہیں۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں جس کے بعد ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو بھی گناہ کیا ہو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، گلٹ ہو، جو انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرے کہ اس سے گناہ ہوا ہے۔ اس ندامت اور پچھتاوے کے بعد انسان اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ پہلے تو اسے ندامت ہو، پچھتاوا ہو، اس کے بعد وہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دے، اپنے آپ کو سدھار لے، اچھے کام کرنے میں لگ جائے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور جو اس کا نقصان کیا ہے اسے پورا کر دیں۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو آپ اسے پورا کریں، کیونکہ حقوق العباد جو ہوتا ہے وہ بہت، اس کا حساب ہمیں دنیا میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ وہ معاف بھی کر دیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، اسے ہمیں دنیا میں ہی معاف کروا لینا چاہیے تاکہ ہمیں وہاں قیامت کے دن اپنی نیکیاں نہ دینی پڑیں۔ آگے کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائیں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی مرنے کے بعد میدان حشر میں توبہ قبول ہوگی۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ جب بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے، جیسے فرعون نے مرتے وقت کہا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب پتہ ہے کہ آپ مرنے والے ہیں اور اس ٹائم آپ توبہ کر رہے ہیں۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کچھ لوگوں کی کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو التواب کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما دے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام التواب الرحیم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھنے والی دعا:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، میرے رب مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھک میں یہ دعا تقریباً 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے کچھ وقت پہلے اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد مغفرت مانگنا، اور پھر کہنا کہ میں اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اس میں بھی اتوب الیہ و اتوب الیہ، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے کچھ عرصے پہلے اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مجلس کے آخر میں پڑھنے کی دعا۔ اب یہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے اور جب ہم اٹھتے ہیں تب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، پاک ہے تو یا اللہ اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر وضو کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور مجھے صاف ستھروں میں سے بنا۔ پھر مغفرت کی دعا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور یہ جو اوپر تھی یہ آیت تھی قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین کو جو توبہ کرتے ہیں، اور وہ محبت کرتا ہے متطہرین کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا تواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں۔